حج. اب حج فرض کب ہوا؟ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں کہ حج کی فرضیت کب ہوئی ہے. ایک قول کے مطابق 6 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، یعنی جس سال صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری، اور ایک قول کے مطابق 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، یعنی فتح مکہ کے 1 سال کے بعد. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 6 ہجری کا ہم قول لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں اور 7 ہجری میں حج نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک مکہ مسلمانوں کے پاس نہیں آیا تھا، وہاں مشرکین کا قبضہ تھا، تو اس لیے حج کرنا ممکن نہیں تھا، نہ 6 میں نہ 7 میں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا. اس کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینے کے بعد حج تھا. رمضان کے 3 مہینے کے بعد حج ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں بھی حج نہیں کیا، 9 ہجری میں بھی حج نہیں کیا، 10 ہجری میں کیا. 2 سال نہیں کیا. 2 سال کیوں نہیں کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک غلط دستور چلا رہا تھا کہ انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے لیے مخصوص تاریخ ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس سے آگے پیچھے حج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب عرب میں یہ دستور تھا یا ان کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا. ان کے نزدیک 4 مہینے ایسے تھے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا حکم کہ جس میں لڑنا منع تھا. منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو عرب لوگ چاہے مشرکین ہو کوئی بھی ہو، ان 4 مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، باقی 8 مہینوں میں کرتے تھے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اب ان میں سے ایک مہینہ ہے شوال، ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ ہے. اب مثال کے طور پہ ان کی لڑائی چل رہی 2 قبیلوں کے درمیان، اور وہ چل رہی تھی شوال میں. اب اس کے بعد اگلا مہینہ ذی القعدہ کا آ رہا ہے حرمت والا، جس میں لڑنا منع ہے. اب وہ لوگ بھبرے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے، جنگ نہیں روکنی ہے. اب کیا کریں؟ اگلا مہینہ تو وہ مہینہ جس میں جنگ منع ہے، اور دوسری طرف ان کی چاہت یہ ہے اور جوش یہ ہے کہ لڑنا ہے، لڑائی روکنی نہیں ہے. تو اب وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی اب شوال کے بعد جو مہینہ آئے گا نا وہ ذی القعدہ کا نہیں ہوگا، وہ سفر کا مہینہ ہوگا اپنی طرف سے. اب اس کو سفر کا مہینہ کر دیا. اب سفر میں لڑائی کی اجازت تھی تو سفر میں لڑتے رہتے، پھر وہ 1 مہینہ اور لڑے. اب مزید اگر جنگ چل رہی ہے 1 مہینہ تو اس کے بعد ذی الحجہ آنا ہوتا تھا، تو اعلان کرتے بھائی اگلا مہینہ ذی الحجہ نہیں ہوگا، ربیع الاول ہوگا، تاکہ ہم لڑ سکیں. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، کافی زمانے سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا. تو اب جب 8 ہجری کو جو حج کا مہینہ تھا، اب اس کی تاریخیں آگے پیچھے ہوئی تھیں، یعنی وہ مہینہ نہیں تھا جس میں حج کرنا تھا، بلکہ ان کے مطابق وہ مہینہ کوئی اور چل رہا تھا. تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو حج کرتے تو عرب میں جو مشہور تھا وہ اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ نہیں، مثال کے ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ربیع الاول میں حج کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 8 ہجری کو حج نہیں کیا. 9 ہجری اس میں بھی ایسے ہی مہینے آگے پیچھے چل رہے تھے. 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے حج کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ آج وہی مہینے اپنی ترتیب سے آ گئے ہیں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش کے وقت رکھی تھی، ترتیب، وہ ترتیب اب دوبارہ اب قائم ہو چکی ہے. تو اب 10 ہجری میں جا کے وہ سارے مہینے اپنی ترتیب پہ آ چکے تھے، تو اس مہینے سے اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج فرمایا.